بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اوکے، میں بات کر رہا تھا الحمدللہ کی، کہ الحمدللہ کی بڑی یونیک پلیسنگ ہے کہ یہ جملہ خبریہ بھی بن جاتا ہے اور جملہ انشائیہ بھی بن جاتا ہے۔ اچھا، اور یہ ہماری ڈے ٹو ڈے زندگی کے اندر نا آپ اس کو محسوس بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ کو، اور پھر اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید الحمدللہ سے شروع ہو کے الحمد کے اوپر فوکس کرانا کیوں مقصود ہے قرآن کا۔ للہ بعد میں آیا، الحمد پہلے آیا ہے، کہ آپ غور کیجئے دا وے وی پروناؤنس الحمدللہ اپنی ڈیلی روٹین میں، وہ بتاتا ہے کہ الحمدللہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے۔ یعنی کوئی آپ سے پوچھتا ہے نا، یار کیسے حالات چل رہے ہیں، مہنگائی بہت ہے، گزارا صحیح چل رہا ہے، بچے صحیح پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے، دا وے یو سے الحمدللہ وہ ایویڈنٹ ہوتا ہے اگلے والے بندے کو بتانے کی، یار اس کی اصل، اس کے دل میں اصل کیا ہے۔ ہاں یار الحمدللہ بہت اچھے حالات ہیں، یا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہر چیز ٹھیک جا رہی ہے۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہے، گریٹیٹیوڈ جو ہے، شکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ اصل ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ لاکھوں کروڑوں اینڈ میں بھی آئی ووڈ آرگیو کہ اربوں لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ دنیا میں صرف 1 ارب سم تھنگ مسلمان ہیں، ان 1 ارب کے اندر صرف چند پرسنٹ، مے بی ناٹ ایون 2 ڈیجٹ پرسنٹ کے اندر بھی نہیں ہوں گے، انڈر 2 ڈیجٹ پرسنٹ، 7 8 9% ہوں گے جن کو عربی زبان سے کچھ نہ کچھ واقفیت ہوگی، وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کی مادری زبان عربی ہے۔ ان میں سے بھی بہت ہی تھوڑی پرسنٹیج ہے جو قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا عربی زبان سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے ہیں۔ وی ڈونٹ کال آور سیلف پرفیکٹ، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں بہت کچھ آ گیا یا ہمیں آ جائے گا یا ہم نے کوئی بڑا تیر مار دیا، لیکن ہم صرف کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کا اسٹوڈنٹ ہونے کی کوشش کریں۔ تو جب بھی ہم الحمدللہ کہیں تو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے الحمدللہ کو ادا کرنے کی کوشش کریں، یعنی ہمارا وجود، ہمارے ایک ایک رگ، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور شکر کر رہا ہو۔ جی اوکے سر، جی سسٹر۔ جی آپ نے ابھی کہا الحمد جو ہے یہ دونوں ہو سکتے ہیں، خبریہ بھی اور انشائیہ بھی۔ بالکل تو اگر انشائیہ ہے تو انشائیہ کی جو 10 قسمیں تھیں اس میں سے کون سی ہو سکتی ہے پاسبل؟ اوکے، انشائیہ کی 10 اقسام جو ہے نا، یہ گرامر کے اندر معروف ہیں کہ یہ 10 جملوں انشائیہ کی یہ 10 اقسام بنیں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ الحمدللہ ان 10 اقسام میں سے کسی کے اوپر بھی پورا نہیں ہوتا، نہ ہی یہ امر ہے، نہ ہی یہ نہیں ہے، نہ ہی یہ تمنی ہے، نہ ہی ترجی ہے، نہ ہی یہ دعا ہے، نہ ہی یہ عقود ہے، نہ ہی یہ ندا ہے، نہ ہی یہ عرض ہے، نہ ہی یہ قسم ہے، نہ ہی یہ تعجب ہے۔ ان 10 میں سے کسی کے اوپر پورا نہیں اترے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن اٹ از مور آف یور فیلنگ اور ایموشنز جو ہیں وہ اس الحمدللہ کے اندر آتے ہیں۔ یہ تو جملہ بن گیا۔ ایک نعرہ دیکھیے، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر ایک نعرہ ہوتا ہے جو کہ یا سبحان اللہ، یہ ہم نعرہ لگاتے ہیں بعض اوقات جب ہم خطبوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بڑائی ایسی بیان ہوتی ہے یا اللہ کی کوئی ایسی نشانی نظر آتی ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے، ایک تو وہ ریٹورک کے طور پہ نعرہ لگتا ہے، ایک وہ نعرہ لگتا ہے جو دل سے نکلتا ہے۔ اب اس نعرے کو جو ہے نا آپ کوئی نام نہیں دے سکتے، کوئی اس کو لیبل نہیں دے سکتے کہ یہ نعرہ اس وجہ سے نکلا ہے۔ یا بعض اوقات آپ کسی عالم کا خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، جیسے مولانا طارق جمیل ہے یا کوئی بھی اسکالر ہے جس کا آپ خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، اور خطبہ خود سنتے سنتے دل کی ایک عجیب سی حالت ہو جاتی ہے اور آپ کو دل کرتا ہے کہ آپ توبہ استغفار کریں اور عہد کریں کہ آپ راستہ بدلیں۔ اب اس کیفیت کو یو کین ناٹ لیبل، وہ میں بھی چند سیکنڈ کے لیے ہو، چند منٹ کے لیے ہو، اس ڈیوریشن کے لیے ہو، اس ایونٹ کے لیے ہو، آپ اس کو کوئی نام نہیں دے سکتے۔ تو انشائیہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو ڈیل کرتا ہے آپ کے ایموشنز کے ساتھ، آپ کی فیلنگز کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ خبریہ تو سمپل ہے نا کہ ہاں یا نہ، ٹھیک ہے یا غلط بات ہے، بس ان دو کے یہ کوئی وہ نہیں ہے، گرے میں نہیں آتی، بلیک ہے یا وائٹ ہے۔ لیکن انشائیہ جو ہے یہ اٹ از مور آف یور فیلنگز، ایموشنز۔ تو جو چیز پھر آپ کی فیلنگ اور ایموشنز کو ڈپیکٹ کرتی ہے اس کو آپ انشائیہ کے اندر کہلا دیتے ہیں۔ آل دو
جو گرامیٹیکل رولز ہیں جو کتابوں کے اندر معروف اقسام پائی جاتی ہیں اس کے اندر آپ اس کو پلیس نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اچھا ایک اور چیز دیکھ لیجئے, یہ جو رولز وغیرہ ہیں یہ تو قرآن مجید ان رولز کا محتاج نہیں ہے, رولز تو یہ بعد والوں نے بنائے ہیں اور قرآن سے دیکھ کے ہی بنائے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے قرآن مجید کو جب ہم سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن مجید کی آیات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. کبھی قرآن مجید میں خطبہ جو ہے وہ جوش کا ایک پکچر پورٹری کر رہا تھا, جیسے اب سورۃ الانفال پڑھتے ہیں تو کیسے مسلمانوں نے ایک لو سے ہائی کے اوپر کیے ہیں, یا اسی طرح سورۃ الاحزاب پڑھتے ہیں تو سورۃ الاحزاب میں پتہ چلتا ہے کہ جب 10,000 کے ٹروپ سامنے آ گئے تھے تو مسلمانوں کے دل کیسے کانپ رہے تھے, دل ہجل کے حلق میں آ گئے تھے, حناجر حلق میں دل آ گئے تھے. قرآن نے یہ ٹرمینالوجی استعمال کی ہے. تو اب یہاں پہ سچویشنز جو ہے نا وہ ڈفرنٹ ہو رہی ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو اسی طریقے سے ہم رولز اور ریگولیشنز کو گرامر شامر جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھ رہے ہیں, اس کو تو پڑھ کے جب ہم بلاغہ پہ جائیں گے تو ہم اس کو سائڈ پہ کر دیں گے. پھر ہم دیکھیں گے قرآن اس چیز کو کیسے بیان کر رہا ہے, وہ جو فلو ہے, وہ جو اتار چڑھاؤ ہے, وہ جو قرآن اپنا مفہوم ہمارے دل و دماغ میں بٹھانا چاہتا ہے, اس کو اگر ہم صرف بکش لینگویج میں پڑھیں گے, اچھا یہ مبتدا ہے, یہ مسند ہے, یہ مسند الیہ ہے, تو وہ اس طریقے سے ہم پہ اپنا امپیکٹ نہیں چھوڑے گا. ہاں ہمیں وہ جملہ سمجھ صحیح آئے گا, اس کا مفہوم صحیح طرح اخذ کرنا ہمیں سمجھ میں آ جائے گا, لیکن قرآن کو جو ہے وہ ہمیں اس مور آف دل کی نگاہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے. اپنی دماغ سے زیادہ ہم دل کا دروازہ کھول کے اس کو پڑھیں گے. اس وجہ سے الحمدللہ رب العالمین ایک تو ریٹورک ہے کہ کل تعریف کل شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, لیکن جب تک ہم اس کو دل سے محسوس ہی نہیں کرتے تو اٹ از جسٹ اے میئر انفارمیشن. ہم پیدائش سے لے کے ابھی تک الحمدللہ پڑھتے آ رہے ہیں. روزانہ اربوں لوگ اپنی نماز میں, ارب سے زیادہ لوگ جو بھی نماز ادا کرتے ہیں وہ اپنی نمازوں میں الحمدللہ پڑھتے ہیں, لیکن کیا ہم میں سے کوئی بھی اس الحمدللہ کو فیل کرتا ہے, اس کے دل سے وہ الحمدللہ نکلتی ہے, یا ہم ایک رٹے رٹائے ترانے کی طرح الحمدللہ 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 ہر رکعت میں پڑھ کے اس کو بھول جاتے ہیں. جبکہ قرآن چاہتا یہ ہے کہ الحمد پہ آپ زیادہ فوکس کریں اور اس کے بعد للہ ہی ہے, یعنی مبتدا جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کا زیادہ فوکس ہونا چاہیے. قرآن شروع ہی الحمد سے ہوتا ہے, لیکن ہم نے اس چیز کو, اس گریٹیٹیوڈ کو, اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف کو تو پس پشت ہی ڈال دیا ہے, اتنی اپنی زندگی میں امرس ہو کے کہ ہم اس کو بالکل بھول ہی گئے. تو یہ ایک چیز تو چونکہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں آپ کو کچھ چیزیں کلیئرٹی آپ کے اندر آنی چاہیے کہ قرآن مجید ان اصولوں کا, رولز کا, ریگولیشنز کا محتاج نہیں ہے. یہ رولز اور ریگولیشن قرآن مجید کو سمجھنے کے نہیں بنائے گئے, اور یہ دیز آر ناٹ پرفیکٹ. ہر رول قاعدہ پڑھنے کے بعد ہم کہتے ہیں اس کی ایکسیپشن بھی موجود ہے, اور قرآن مجید کے اندر ہی اس کی ایکسیپشن موجود ہے. وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو قرآن نے اسلوب استعمال کیے وہ دلوں کو جوڑنے والا اسلوب ہے. جب اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, قرآن کو ہم نے آسان کیا لِلذِّكْرِ, نصیحت کے لیے. تو نصیحت جو ہوتی ہے وہ دل سے حاصل ہوتی ہے. تو بیسیکلی قرآن کی آیات وہ ہیں دلوں کو جوڑتی ہیں. قرآن میں ایک اور جگہ پہ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین کون ہوتے ہیں, وَإِذَا تُلِيَتْ آیَاتُ, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ان کے دلوں پہ ان کو تلاوت کی جاتی ہے, ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی آیات, تو زادتہم ایمانا, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور جگہ پہ آتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی کیا, یہ جب تک دل کے اوپر نہیں اثرات ہوتے اس وقت تک باقی تو جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اٹس گڈ, میتھمیٹکس کی طرح ہے عربی زبان. آپ اصول قواعد اس کے فارمولاز یاد کرتے ہیں آپ کو زبان سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. بٹ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن ہمیں اپنے دل کی زبان بھی, دل کی آنکھیں بھی ساتھ ساتھ کھولنی ہوں گی. اوکے, جار مجرور ہم نے کہہ دیا جی. جار مجرور ظرف جملہ اسمیہ میں خبر تو بن سکتے ہیں, مبتدا نہیں بن سکتے. ایکسیپشن ہم نے پڑھ لی, جار مجرور مبتدا بن سکتا ہے. عربی زبان میں اگر جار مجرور جملے میں شروع میں آ رہا ہو تو اس کے بعد آنے والا اسم مبتدا ہوتا ہے. اور قرآن جی کی ہمارے بہت ساری مثالیں, سورۃ البقرہ کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جہاں پہ جار مجرور شروع میں آتا ہے اور آخر میں اس کے بعد اسم حالت رفع نکرہ آتا ہے تو وہ آپ کا مبتدا بنتا ہے. فی البیت رجل, گھر میں ایک آدمی ہے. مع العسر یسرا قرآن مجید کے اندر آتا ہے. فی الجسد مضغۃ, یہ بھی قرآن مجید کے اندر. فی قلوبہم مرض, سورۃ البقرہ کے اندر مثال ہے.
لہم عذاب عظیم، لہم عذاب علیم، سورہ بقرہ کے اندر ایگزامپل ہے. علی قلوبہم غشاوۃ، یہ بھی قرآن مجید کے اندر ایگزامپل ہے. تو یہ بہت ساری ایگزامپل ہے جہاں پہ ہمارا جار مجرور پہلے آ جاتا ہے جملے میں، اس کے بعد اسم رفع حالت نکرہ میں آ جاتا ہے تو آپ کا جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. اور جو جار مجرور ہوتا ہے یا خبر ہوتی ہے، کا مقام خبر ہوتی ہے، اس کا مقدم کہہ دیتے ہیں. تقدیم اور تاخیر، اگین یہ بلاغت کا ایک قاعدہ ہے، کس چیز کو کیوں تقدیم دی جاتی ہے، کس چیز کو کیوں تاخیر دی جاتی ہے، کس چیز کو پہلے کیوں لایا جاتا ہے، بعد میں کیوں لایا جاتا ہے، اس سے کیا لفظی یا معنون حسن پیدا ہوتا ہے، اور کس چیز کے اوپر ایمفسس مقصود ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ تعالی وہاں جا کے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. لیکن فی الوقت آپ کے لیے ہونا ضروری ہے کہ جس چیز کو تقدیم دی جاتی ہے، جس چیز کو مقدم کیا جاتا ہے، فوکس بیسیکلی اس چیز کے اوپر رکھا جاتا ہے. جو کہتے ہیں نا، جو وہ چیز لائم لائٹ میں آ جاتی ہے، اس کو نظر اس چیز کے اوپر رہنی جو کہ مقدم کر دیا جاتا ہے. جار مجرور شبہ جملہ، الکتاب علی المکتب، الکتاب مبتدا بن گیا، علی المکتب جار مجرور ہو کے شبہ جملہ، اور یہ آپ کی خبر بھی بن گئی، اس کو آپ خبر کہتے ہیں، قائم مقام خبر کہتے ہیں. اٹ از ایکولی گڈ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، لہم آپ کا حرف جر ہو گیا، عذاب عظیم آپ کا مبتدا مؤخر ہو گیا. اب یہ عذاب منعوت ہے، اس کو موصوف ہے بیسیکلی. موصوف کا دوسری ٹرمینالوجی منعوت استعمال ہوتی ہے، صفہ کے لیے دوسری ٹرمینالوجی نعت استعمال ہوتی ہے. تو موصوف صفہ کہتے ہیں، نعت منعوت کہتے ہیں، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. للہ الاسماء الحسنى، اب دیکھیے یہ جملہ تھا الاسماء الحسنى، یہ آپ کا موصوف صفہ تھا للہ. اب اسماء حسنہ سے زیادہ فوکس اللہ کی ذات پہ تھا، تو للہ کو شروع میں لے آیا گیا، مقدم کر دیا گیا. تو للہ آپ کا شبہ جملہ خبر مقدم بن گیا، الاسماء الحسنى آپ کا مبتدا مؤخر ہو گیا. اور یہ پھر ڈفرنٹ ایگزامپلس قرآن مجید سے. ظرف آپ کا ہمیشہ مرکب اضافی بناتا ہے، ہم نے پڑھ لیا تھا. جملہ اسمیہ نافیہ ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں. سمپل ماں یا لیسا لگا دیں تو آپ کا جملہ اسمیہ نافیہ بن جاتا ہے. اور اگر آپ نے زیادہ ایمفسس کریٹ کرنا ہو تو با حرف جر کو خبر پہ ایڈ کر دیں تو آپ کی خبر جو ویسے حالت نصب میں ہونی چاہیے وہ حالت جر میں چلی جاتی ہے. تو جملے میں جو نیگیشن ہے اس کا تاثر بڑھ جاتا ہے. ان جو ہوتا ہے یہ بھی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان ویسے ہم ان کا ترجمہ کرتے ہیں اگر نارملی، تو ان جب یہ اس کے لیے آتا ہے، نفی کے لیے آتا ہے، تو پھر اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے، پھر اگر استعمال نہیں کیا جاتا. اچھا، یہ کچھ کمبینیشن قرآن مجید کے اندر استعمال ہوتے ہیں. ما الا، لا الا، ان الا، یہ تمام کمبینیشن جو ہیں یہ بیسیکلی بہت زیادہ کسی چیز کو نیگیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ما انتا الا بشر مثلنا، بیسیکلی جملہ تھا انتا بشر مثلنا، تم ہماری طرح کے مرد ہو، بندے ہو. یہ کفار مکہ جو تھے، مشرکین جو تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے انتا بشر مثلنا. لیکن اس چیز میں انہوں نے زور پیدا کرنے کے لیے اپنے جملے میں ما اور الا کا کمبینیشن ایڈ کر دیا. اب یہ دیکھیے کتنا زور پیدا ہو گیا. نہیں ہو تم مگر ہماری طرح کے آدمی، بہت زیادہ زور پیدا ہو گیا. کہنا انہوں نے یہی بات ہے کہ تم ہماری طرح کے آدمی ہو، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس کو ایک دوسرے اسلوب کے ساتھ مشرکین مکہ نے کہا نہیں ہو تم مگر ہماری طرح کے آدمی. اور یہ ایگزامپلس آپ کو قرآن مجید میں جا بجا ملیں گی جہاں پہ آپ کو ما الا، لا الا، ان الا، لیسا الا کے کمبینیشن کے ساتھ نیگیشن نظر آتی ہیں. یہ ما اللہ اور لا اللہ میں کوئی فرق ہے؟ اوکے، ما جو ہے نا، ما کی ایمفسس زیادہ ہے. جہاں پہ بھی آپ کو ما قرآن مجید کے اندر نہ آئے گا، ما بھی نگیٹ کرتا ہے، لا بھی نگیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. ما اس جملہ اسمیہ کو بھی نگیٹ کرتا ہے، جملہ فعلیہ کو بھی نگیٹ کرتا ہے. لائک وائز لا بھی جملہ اسمیہ کو بھی نگیٹ کرتا ہے، جملہ فعلیہ کو بھی نگیٹ کرتا ہے. جہاں پہ ما آئے گا، ما کی نگیشن کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس کا زور زیادہ ہوتا ہے. ما سوائے لا نافیۃ للجنس، ایک ہی لا ہے جو زیادہ اثر کرتا ہے، وہ ہے لا نافیۃ للجنس. اس کے علاوہ جہاں پہ بھی ما آئے گا وہ لا کے مقابلے میں زیادہ زوردار نگیشن ہوگی. سورۃ البقرہ میں شروع میں ہی آپ پڑھتے ہیں ما یشرون لا یشرون، ایک ہی 2-3 آیات کے فرق سے جملہ فعلیہ کی نگیشن ہو رہی ہے ما اور لا کے ساتھ.
تو جو ما ہوتا ہے وہ اسٹرانگ نیگیشن ہوتی ہے, جو لا ہوتی ہے وہ تھوڑی لائٹ نیگیشن ہوتی ہے. وہ بالکل نہیں سمجھتے, وہ بالکل بھی نہیں سمجھتے, یہ فرق سمجھ لیں اس کا. ما اور لا کے استعمال میں ایک فرق یہ ہوگا کہ لا کا اسم ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے, ما کا اسم معرفہ بھی آ سکتا ہے, لیکن لا کا اسم ہمیشہ نکرہ آئے گا. لا ولد صالح لا رجل مجتہد. لات بھی استعمال ہوتا ہے, لات میں تا جو ہے بڑی تا آتا ہے جس کو تائے مضبوطہ بھی کہا جاتا ہے, یہ ایڈ ہو جاتی ہے. لات ہین مناس. اوکے, لائے نفی جنس ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا. لائے نفی جنس ہم نے پڑھا تھا کہ لا کے بعد اسم مفرد ہو, حالت نصب میں ہو, واحد ہو, تو ہمارا لائے نفی جنس کہلاتا ہے. آج تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, یہ لائے نفی جنس کے اندر اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. لائے نفی جنس کا اسم مفرد کے علاوہ مضاف اور مشابہ مضاف بھی ہو سکتا ہے, یعنی مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے. اب اگر تو یہ مضاف ہوگا تو مضاف کی صورت میں جو مفرد کے روز ہیں وہ اس کے اوپر لاگو ہوں گے, یعنی واحد ہوگا, حالت نصب میں ہوگا. لیکن اگر یہ مشابہ مضاف ہوگا, یعنی لفظاً یہ مضاف نہیں ہوگا, مانن یہ مضاف ہوگا راکبن, تو یہ راکبن آپ کا دو تنوین کے ساتھ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو لفظاً یہ جو ہے یہ مضاف نہیں ہے لفظاً, کیونکہ مضاف کو لائٹ ہونا چاہیے, یہ بھاری ہے. لیکن مانون یہ یا کیاسی طور کے اوپر یہ تنوین ہے, مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے راکبن فرسن, تو یہ ہمارا مرکب اضافی بن رہا ہے, اور اس مرکب اضافی میں یہ مشابہ مضاف کہلاتا ہے. مشابہ مضاف منصوب ہوتا ہے لیکن تنوین کے ساتھ ہوتا ہے, یہ مشابہ مضاف کی فرق ہوتا ہے. اور یہ بیسیکلی مشابہ مضاف ہوتا کیا ہے, کیا چیز مشابہ مضاف ہوتی ہے؟ یہ چیز ہے جی اپنے بعد والے اسم کے ساتھ مل کے معنی کی تکمیل کرتا ہے. یعنی راکبن فرسن آپ کا ایک مرکب اضافی بن گیا ہے, اس کے بعد ایک اسم آنا چاہیے جو اس کو واضح کریں یا اس کو ڈیفائن کریں یا اس کو ایکسپلین کریں. تو ذاہبن جو ہے وہ بیسیکلی راکبن فرسن کو ڈیفائن کر رہی ہیں, ایکسپلین کر رہا ہے. اس طرح کی مثال قرآن مجید میں ابھی تک مجھے کوئی نہیں ملی. گرامر کی کتابوں میں یہ رول پایا جاتا ہے, بٹ آئی ہیو ناٹ سین سچ ایگزامپل جہاں پہ مشابہ مضاف آیا ہو اور وہ تنوین کے ساتھ ہو. اچھا, لا کے بعد قرآن مجید میں تنوین والے اسم بہت زیادہ آتے ہیں. لا خوف علیہم, لا خوف بہت مشہور ایگزامپل ہے, ملٹیپل ٹائمز ریپیٹ ہوتی ہے. تو لا کے بعد اسم نکرات ود تنوین بہت زیادہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. وہاں پہ وہ سمپل نیگیشن والا لا ہے, وہ لا نافیۃ للجنس نہیں ہے. ما اللہ, لا اللہ, ان اللہ یہ ڈفرنٹ ہیں, یہ زور پیدا کرنے کے لیے بیسیکلی یہ کمبینیشنز استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید کے اندر. اس کو ٹرانسلیشن کا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے, ایسے جو آپ کے پاس الفاظ آ جاتے ہیں, پہلے ما اللہ, لا اللہ, ان اللہ کو آپ بھول جائیں اور سمپل جملے کی ٹرانسلیشن کریں. جیسے ہم نے کہا محمد رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے, یہ پہلے سمپل جملے کی ٹرانسلیشن کریں اور پھر ما اللہ کا کمبینیشن ایڈ کر دیں, نہیں ہے محمد سوائے رسول کے. اب محمد رسول ہیں اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے رسول کے, تو اس میں بڑا زمین آسمان کا جو ہے نا وہ زور کا فرق پیدا ہو جاتا ہے. تو اب اس کو ذرا غور کریے, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود. اب سمپل تھا الہ, اللہ الہ یا اللہ الہ, سمپل جملہ تھا. لیکن اب جو زور دیکھیے, لا الہ الا اللہ, لا نافیۃ للجنس کے بعد آ گیا, تو کتنا زور پیدا کر, نہیں ہے کوئی معبود, کسی قسم کا کوئی معبود, کسی ٹائپ شیپ اینڈ فارم کا معبود سوائے الا اللہ, اللہ کے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا تھا, حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا تھا ان ھذا الا ملک کریم, ان ھذا الا, اب ان اور الا کا یہ کمبینیشن ہے. بیسیکلی کیا جملہ تھا, ھذا ملک کریم, ملک کریم خبر ہے آپ کی, اور یہ خبر جو ہے یہ موصوف صفہ ہے, مرکب توصیفی ہے, ھذا مبتدا ہے. ان اور الا ایڈ کیا گیا تھا ان خواتین کی طرف سے, نہیں ہے یہ مگر ایک نیک فرشتہ, پاکیزہ فرشتہ, تکریم والا فرشتہ, عزت والا فرشتہ. اوکے جی, اب ہم چلتے ہیں مزید مبتدا اور خبر سے متعلق کچھ چیزیں. تو ہم نے ابتدائی طور پہ مبتدا اور خبر کے متعلق پڑھ لی.
مبتدا کی ہم نے ایک ویریشن بھی پڑھ لی کہ مبتدا حالت رفع کے علاوہ مصدر معول بھی ہو سکتا ہے اور حالت جر میں بھی ہو سکتا ہے حرف جرہ زائدہ کے ساتھ. اب ہم مبتدا اور خبر کے متعلق کچھ نئی چیزیں کچھ مزید چیزیں ایڈ کرتے ہیں. جملے میں ایک چیز کنٹینیوسلی پڑھتے آ رہے ہیں کہ کون سی صورت ہوتی ہے. کبھی ہم کہتے ہیں جی مبتدا مقدم ہو گیا, کبھی ہم کہتے ہیں مبتدا مؤخر ہو گیا, کبھی ہم کہتے ہیں خبر مقدم ہو گیا, کبھی کہتے ہیں خبر مؤخر ہو گئی ہے. یہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے, اس کو ہم تھیوریٹیکلی ذرا پڑھ لیتے ہیں. مبتدا کو ہمیشہ شروع میں ہونا چاہیے اصولاً, اور اس کو مقدم لانا واجب ہے, شرط ہے, فرض ہے. کب کن صورتوں میں یہ ہوگا کہ اس کو لازماً یہ مؤخر کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. وہ شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ مبتدا آپ کا ایسا کلمہ ہو جائے جس کا شروع کلام میں آنا ضروری ہے, یعنی آپ کو کسی صورت میں بھی اس کو مؤخر نہ کر سکے. فار ایگزامپل آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے, اسماء استفہام استعمال کرنے ہیں, تو اسماء استفہام جب بھی آپ استعمال کریں گے تو وہ ہمیشہ شروع میں لانے پڑیں گے, ما, من, ٹھیک ہے. تو وہ شروع میں اسماء استفہام, وہ اسماء استفہام جو مبتدا ہوتے ہیں آپ اس کو بعد میں نہیں لے کے جا سکتے کسی صورت میں بھی. تو یہ آپ کا لازماً ہمیشہ شروع میں آئے گا. ایک تو چیز یہ ہوگی کہ اسماء استفہام جب بھی جملے میں استعمال ہوں گے ایز مبتدا, تو اس صورت میں آپ کو مبتدا ہمیشہ شروع میں رکھنا پڑے گا, اس کو مؤخر نہیں کر سکتے. اس کے بعد اگر آپ اس میں شرط, یعنی جو جملہ شرطیہ ہوتے ہیں, ان کو جملہ شرطیہ کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. جملہ شرطیہ میں جو اسماء شرط ہوتے ہیں جس کو ادوات الشرط کہا جاتا ہے, ادوات الشرط وہ شرط لانے والے حروف یا الفاظ, وہ بھی جب آئیں گے تو ان کو بھی آپ نے لازماً مبتدا کو جملے کے شروع میں رکھنا ہوتا ہے. ادوات الشرط من ہے, ما ہے, ان ہے, یہ آپ نے ہمیشہ شروع میں رکھنے ہیں. من یتق اللہ, جو کوئی اللہ سے ڈرا, تو یہ آپ کو ہمیشہ جملے کے شروع میں رکھنا ہے. تو یہ صورت میں بھی مبتدا مؤخر نہیں ہو سکتا. اور ایک تیسرا ہوتا ہے ما تعجبیہ, افعال تعجب انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. افعال تعجب دو قسم کے ہوتے ہیں, ما احسن اور احسن بھی. افعل, ما افعل اور افعل بھی, یہ دو وزن کے اوپر دو افعال تعجب ہوتے ہیں. جب بھی یہ آئیں گے تو یہ آپ کو مبتدا شروع میں رکھنا پڑے گا, ما احسن الکتاب. سورۃ الکہف میں یہ استعمال ہوئے ہیں, افعال تعجب استعمال ہوئے ہیں. اچھا, مبتدا ہمیشہ ہمارا معرفہ ہوتا ہے, لیکن مبتدا ہمارا نکرہ بھی ہو سکتا ہے. نکرہ کی دو اقسام ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے نکرہ مخصوصہ یعنی خاص نکرہ ہو, اور ایک ہوتی ہے نکرہ غیر مخصوصہ یعنی وہ عام نکرہ ہو. نکرہ ویسے تو عام اسم ہوتا ہے, لیکن اس عام اسم کے اندر بھی پھر دو اقسام ہو جاتی ہے. مثال میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں جی انسان, انسان بہت بہادر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک یونیورسل ٹرم ہے, انسان بہت بہادر ہے. اب میں کہتا ہوں تمام انسان بہت بہادر ہیں, تو جو پہلے والا انسان ہے وہ ہمارا نکرہ غیر مخصوصہ ہو جائے گا, اور جو بعد والا انسان ہے تمام انسان وہ ہمارا نکرہ مخصوصہ ہو جائے گا. یعنی نکرہ کے اندر سے بھی ہم نے کچھ نہ کچھ تخصیص پیدا کر دی ہے, کچھ نہ کچھ خصوصیت پیدا کر دی ہے, کچھ نہ کچھ معرفت پیدا کر دی ہے اسم کے لیے, تو وہ ہمارا اسم جو ہے وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے. اب وہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, وہ کسی صفہ کی وجہ سے ہو سکتی ہے, وہ اضافت کی وجہ سے ہو سکتی ہے, کسی وجہ سے بھی ہم نے کوئی چیز اس نکرہ اسم کے اندر ایڈ کر دی ہے جس کی وجہ سے وہ نارمل اسم جو ہے نکرہ مخصوصہ جو ہے وہ ہمارا نارمل نکرہ جو ہے وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے. جب بھی ایسا نکرہ مخصوصہ آئے گا قرآن مجید کے اندر تو وہ ہمارا مبتدا بنے گا, وہ مبتدا بن کے ہمیشہ جملے کے شروع میں آئے گا. آلدو وہ نکرہ ہوگا لیکن وہ پھر بھی مبتدا بنے گا, کیونکہ وہ اب وہ نارمل نکرہ نہیں رہا, نکرہ غیر مخصوصہ نہیں رہا, بلکہ نکرہ مخصوصہ بن گیا. جیسے مثال دیکھیے, الہ مع اللہ, الہ جو ہے یہ نکرہ اسم ہے, تنوین کی وجہ سے ویسے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ نکرہ اسم ہے, تو یہ ہمارا نکرہ ہو کے ہمارا مبتدا بن گیا. ایک اور قرآن مجید کے اندر ایگزامپل ہوتی ہے, وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ, مومن مرد جو ہے, مومن غلام جو ہے وہ مشرک سے بہتر ہے. تو عبد مؤمن, عبد مومن جو ہے وہ عبد نکرہ ہے, مومن اس کی صفہ ہے, عبد المومن اور مل کے موصوف صفہ بن کے مبتدا بن کے, آل دو
وہ نکیرہ ہے لیکن پھر بھی مبتدا بن جاتا ہے کیونکہ یہ بھی نکیرہ مخصوصہ بن گئے. اگر سمپل عبدن ہوتا تو پھر یہ نکیرہ غیر مخصوصہ ہوتا کیونکہ پھر اس کو خاص نہیں کیا گیا. اب اس کو ہم نے قید کر دی گئی ہے. قید از اندر ٹرمینالوجی جو کہ ہم بلاغت کورس کے اندر استعمال کریں گے. قید بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ یہ اردو والا جو لفظ قید ہم استعمال کرتے ہیں وہی چیز ہے. کسی لفظ کو کسی چیز کے لیے خاص کر لیا جائے تو وہ قید کہلاتا ہے بلاغت کی ٹرم میں. تو عبدن ویسے نکیرہ اسم ہے. اب ہم جب اس کو مومن کے ساتھ خاص کر لیں گے تو عبد المومن آل دو رہے گا یہ نکیرہ ہی لیکن اب یہ نکیرہ خاص نکیرہ بن جائے گا تو اس کو ہم نکیرہ مخصوصہ کہہ دیں گے. مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں اور ہمیں یہ نہ پتا چلے کہ بعد والا مبتدا ہے یا پہلے والا مبتدا ہے تو پھر ہمیں لازماً مبتدا کو پہلے رکھنا پڑے گا. اللہ ربنا انا یوسف قرآن مجید میں اگزامپل ہے. ٹھیک ہے تو یہ لفظ الجلالہ آپ کا مبتدا ہے, ربنا آپ کی خبر ہے. آل دو ربنا خبر جو ہے یہ بھی حالت یہ بھی معرفہ ہے تو اب آپ کو مبتدا یو کین ناٹ ڈیفر دس مبتدا لیٹر آن یعنی اس کو آپ مؤخر نہیں کر سکتے مبتدا کو. مبتدا اور خبر دونوں تخصیص میں خصوصیت میں صفات میں برابر. افضل منی افضل من کا دونوں جو ہیں جو مجھ سے بہتر ہے وہ تجھ سے بھی بہتر ہے. ابھی یہاں پہ تخصیص جو ہے وہ دونوں کے لیے برابر ہو گیا تو اس صورت میں بھی مبتدا کو لازماً پہلے آنا پڑے گا. مبتدا کی اگر خبر فعل ہو جملہ فعلیہ ہو. مبتدا کی خبر ہم نے پڑھا ہے کہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے. اگر جو مبتدا کی خبر فعل ہوگی تو وہ لازماً جو ہے مبتدا اب مقدم ہوگا. بیسیکلی یہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. یرزق اللہ من یشاء بغیر حساب جملہ تھا, اس میں سے لفظ الجلالہ فاعل کو نکال کے شروع میں لے آیا گیا تو جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ میں کنورٹ ہو گیا ہے. اب یہ لازماً لفظ الجلالہ پہلے آئے گا تب یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے اور مبتدا صرف جملہ اسمیہ میں ہی ہوتا ہے. مبتدا کو انما یا ما اور اللہ کے ذریعے خبر کے ساتھ محسوس کر دیا جائے یعنی ابھی ہم نے کوئی نہ کوئی چیز مبتدا کے ساتھ ایڈ کر دی ہے چاہے وہ انما ہو چاہے ما ہو چاہے اللہ ہو تاکہ ہم مبتدا کو جو ہے نا ان ادوات کی مدد سے ہم ان چیزوں کو مبتدا کو خبر کے ساتھ محسوس کر دیں. یعنی اب ہم نے جس طرح قید کر دی جاتی نہیں کوئی چیز انما الحیات الدنیا لعب و لہو, اب اس میں جو حیات الدنیا ہی ہمارا مبتدا ہے. اس انما کی وجہ سے یہ مبتدا قید ہو گیا ہے کس چیز میں لعب و لہو. خبر جو ہے اب اس کو اس اینگل سے دیکھیے کہ اب ہم دنیا کی زندگی کو ان دو چیزوں کے علاوہ نہیں دیکھ سکتے. یعنی اب آپ نے سمپل ٹرمینالوجی میں آپ کہتے ہیں نا کہ یہ مبتدا ہے یہ خبر ہے, مبتدا خبر میں کہ جملہ اس میں خبریہ بن گیا. لیکن اب آپ نے غور یہ کرنا ہے کہ انما کی وجہ سے مبتدا اور خبر کے اندر قید پیدا ہوگی ہے کہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے. اچھا یہ جو انما اس کا ترجمہ صرف بھی کیا جاتا ہے ہی بھی کیا جاتا ہے محض بھی کیا جاتا ہے. کانٹیکس کے حساب سے اسلوب جو ہے حصر کا اسلوب پیدا کیا جاتا ہے لیکن یہ بیسیکلی کیا کر رہا ہے یہ قید کر رہا ہے خبر کو ایک خاص اس سے باہر نہیں جانے دے رہا دائرے سے باہر نہیں جانے دے رہا. ماں اچھا یہ میں ایگزیکٹلی یہ اسی یہاں طریقے میں سے ہے. ماں ایک جو ہے چیز یہ پوچھنا مبتدا چاہوں کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے. اللہ کے ساتھ خبر جو ہے وہ ابھی قید ہو گئی ہے کہ یہ مثلنا یہ ہم سے زیادہ ہماری طرح کا ہی بندہ ہے. جی برادر صاحب کچھ کہہ رہے تھے. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو. اچھا یہاں مجھے جو ایک چیز ٹرمینالوجی شاید میں ٹھیک نہیں یوز کر رہا اور شاید آج آپ جواب اس کا نہ بھی دیں لیکن یہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو حصر مطلق بنا دیتے ہیں یعنی بالکل اس بالکل سے بالکل باہر کچھ ہے ہی نہیں. بالکل جیسے وہ ایک سورہ اعراف کی ایک آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جس میں وہ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ان چیزوں کو منع کیا ہے بالکل تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کچھ منع کیا ہی نہیں. اوکے حالانکہ بالکل وہ جس طرح جی یہ حالانکہ بالکل وہ آپ یہ میرا خیال ہے یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلی بات ہو رہی ہوتی ہے نا اس کے کانٹیکٹ میں ہوتا ہے. ایگزیکٹلی جیسے یہ کہتے ہیں جی بخاری صاحب اگر میں کہوں بخاری صاحب تو صرف ایک ٹیچر ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بخاری صاحب انسان نہیں ہے وہ ہسبینڈ نہیں ہے وہ فادر نہیں ہے. تو یہ اس طرح سے کر کے نا
بالکل تو یہ بردر صاحب نے بڑی عمدہ بات کی ہے، اور بلاغت کے اندر یہ ایک چیز سکھائی جائے گی کہ جب بھی آپ نے کوئی چیز پڑھنی ہے، اسپیشلی قرآن مجید سے متعلق پڑھنی ہے، تو وہاں پہ آپ نے کانٹیکسٹ کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، قرآن مجید کی کسی جملے کو، کسی آیت کو، کسی آیت کے ٹکڑے کو آؤٹ آف کانٹیکس اٹھا کے یہ نہیں کہا جاتا تھا دیکھو دیکھو یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، مشہور اگزامپل آپ کے سامنے ہوتی ہے روکو مت جانے دو، تو وہ اپنی مرضی سے نہیں آپ نے اس جملے کو ٹریٹ کرنا. ٹھیک ہے، یا نماز کے قریب مت جاؤ، قرآن مجید کے اندر نماز کے قریب مت جاؤ، تو وہ کانٹیکس میں کیا ہے کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو اپنی مرضی نہیں کر سکتے قرآن مجید کی آیات کے ساتھ. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ وہی سیم آیات ہوتی ہیں، انہی آیات کو پڑھ کے مسلمانوں کے گلے بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں اور اس کی جسٹیفیکیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان آیات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا جو مسلمان اس سے انفارچونیٹلی نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کانٹیکس بہت میٹر کرتا ہے. اسی طریقے سے جیسے یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہاں پہ یہ وہ صورت ہے جہاں پہ جہاد و قتال کے آرڈرز ہیں، سخت آرڈرز ہیں. تو وہاں پہ اس کانٹیکس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ صورت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، حالات کیا چل رہے ہیں، اور ایڈریس کس سے کیا جا رہا ہے. جو آڈینس ہے، کیا یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، کیا یہ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے، چاہے کفار کو کہا جا رہا ہے، یہودیوں کا، یہ آڈینس کون ہے، ٹارگٹ آڈینس کون سے. تو وہ کانٹیکس کو سمجھ کے پھر اس سے مطلب نکالنا یا اس سے احکامات اخذ کرنا ضروری ہے. ورنہ جیسا بردر زاہد نے ایک دفعہ پہلے بھی مثال دی تھی، پروبیبلی سورہ بقرہ یا سورہ انعام میں ہم نے پڑھا تھا حلال اور حرام کی بحث. تو وہاں پہ پھر وہ ایبسولوٹ ٹرمز میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تو وہ پورا اوور آل قرآن میں اسلوب کو دیکھ کے، کانٹیکس کو دیکھ کے پھر کوئی اس کا معنی یا احکامات جو ہے وہ اخذ کرنے چاہیے. ادروائز جو ہے وہ میں بہت زیادہ بس کنفیوژن. تھوڑا سا صرف ذکر کر دیتا ہوں. وہ سورہ اعراف کی ایک آیت ہے، اگر مجھے ملے گی تو میں انشاءاللہ سینڈ کر دوں گا. اس کا سہارا لے کر ایک صاحب نے ایک اور چیز جس کا ذکر ہی نہیں، مطلب اس کو صرف اس آیت کی بیس پر جائز قرار دے دیا کہ بھئی اس آیت میں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ نے یہ 5 چیزیں حرام کی ہیں اور اس کے علاوہ تو سب کچھ جائز ہے. جی بالکل. انفارچونیٹلی جس طرح ایک بڑے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، پرویز، بڑے اسکالر تھے اپنے وقتوں کے، لیکن انفارچونیٹلی جب وہ راستے سے ہٹے، وہ اور ان کے پیروکار، آل دو ان کا اسکالرلی کام کافی زیادہ ہے، لیکن جب وہ راستے سے ہٹے قرآن فہمی کو سمجھتے میں، جب انہوں نے ٹھوکر کھائی، تو ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو لفظ نماز الصلاۃ قرآن مجید میں ذکر ہے، یہ وہ نماز نہیں ہے جو ہم ادا کرتے ہیں 5 وقت کی. قرآن کسی اور چیز کو نماز کہتا ہے. اسی طرح سر سید احمد خان کا آپ کو پتا ہوگا، اگین از اے ویری ریناؤنڈ اسکالر پری پارٹیشن ایرا میں. مسلمانوں پہ تو بڑا احسان ہے، انہوں نے مسلمانوں میں ایجوکیشن قوم کیا، لیکن جب وہ قرآن فہمی میں انہوں نے ٹھوکر کھائی تو انہوں نے کہا یہ جن، یہ شیطان، یہ جنت جہنم، یہ معجزات، ان کا کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی سائنٹیفک لاجکس یا جسٹیفیکیشنز دینے کی کوشش کرتے رہے. تو ہوتا کیا ہے، بیسیکلی کانٹیکٹ سے ہٹتے ہیں اور پھر خواہش کو ترجمہ بنا لیتے ہیں یا تفسیر بنا لیتے ہیں. انفارچونیٹلی یا جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اپنی کم آئے گی کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے، کسی سے کنسلٹ کرنے کے بجائے اس سے وہی نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس چیز سے محفوظ رکھے. اوکے آگے بڑھتے ہیں جی. ڈسکنیکٹ ہو تو دوبارہ کنیکٹ کیجیے گا. خبر مبتدا کو ہمیں پتہ چل گیا، مبتدا کو ہمیں کس صورت میں مقدم رکھنا چاہیے. زیادہ ضروری چیز ہے مبتدا اس صورت میں مقدم رہے گا جب اس کو مؤخر نہ کیا جا سکے، اور وہ مؤخر نہیں کیا جا سکتا اسماء استفہام سے. اگر جملہ شروع ہو رہا ہو، یعنی ہم نے سوالیہ جملہ بنانا ہو، جملہ شرطیہ بنانا ہو، ادوات الشرط یا اسماء شرط سے جملہ شروع ہو رہا ہو، تو اس صورت میں ہم مبتدا کو مؤخر کسی صورت نہیں کر سکتے. خبر کن صورتوں میں مقدم کی جا سکتی ہے، یعنی مبتدا سے پہلے لائی جا سکتی ہے؟ اگر خبر ہماری اسماء استفہام میں سے ہو تو ہماری وہ خبر جو ہے وہ مقدم ہو جائے گی. جیسے این تذهبوا، تم کہاں جا رہے ہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، سورہ انفطار کے اندر ہے. متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. این حامد، حامد کا ہے. اب بیسیکلی اس جملے کی کنسٹرکشن کیا ہے، حامد آپ کا مبتدا ہے، این آپ کی خبر ہے، این اسماء استفہام ہے، لیکن یہ خبر مقدم بن گئی ہے. تو اسماء استفہام
مبتدا کی صورت میں آئیں گے تو جملے کے شروع میں آئیں گے, وہاں پہ مبتدا آپ کا شروع میں ہو جائے گا, لیکن اسماء استفہام آپ کی خبر کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں. دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے, جب خبر ظرف یا جار مجرور ہو اور مبتدا نکرہ یعنی نکرہ مخصوصہ ہو. اس کی مثالیں ہم نے سورۃ البقرہ کے اندر بھی کافی دیکھی ہیں. لہم عذاب علیم علی قلوبہم غشاوۃ, یعنی جار مجرور ہے یا ظرف کے بعد اسم نکرہ آ جاتا ہے تو وہ ہمارا خبر جو ہے وہ مقدم لائی جا سکتی ہے. جب مبتدا میں ایسی ضمیر ہو جو خبر کے ایک جز کی طرف لوٹے. اچھا, یہ ایک ضمیر جو ہے اس میں پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ ضمیر جو ہے جب بھی جملے کے اندر آئے گی یا خبر کے اندر آئے گی, اگر خبر جملہ ہوتا ہے, چاہے وہ جملہ اسمی ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو, تو اس کے اندر اس جملے کو ایک پچھلے جملے سے یا مبتدا سے جوڑنے کے لیے, کوئی رابطہ دینے کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے. اس کو رابطہ دینے والے چیز کو کہتے ہیں رابط. اردو میں بھی ہم لفظ رابطہ استعمال کرتے ہیں, اسی دن لفظ نکلا عربی کا رابط, رابطہ دینے والا, رابطن فاعلن کے وزن پہ. اور یہ رابطن نحویز کہتے ہیں, گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ضمیر ہوتی ہے, چاہے وہ جملہ اسمیہ کے اندر ہو چاہے وہ جملہ فعلیہ کے اندر ہو, وہ ایسی ضمیر ہوگی جو مبتدا کی طرف لوٹے گی. اس ضمیر کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. تو وہ بیسیکلی وہ ضمیر کے مطابق جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. ایسی صورت میں خبر جو ہے وہ مقدم لائی جا سکتی ہے. ام علی قلوب اقفالوا, علی قلوب ہمارا جار مجرور ہے, جار مجرور بن کے یہ خبر بن کے مقدم ہو گیا اقفالوا. اب یہ جو ہا ہے یہ ضمیر ہے, اور یہ کس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے؟ قلوب کی طرف لوٹ رہی ہے. گڈ. دلوں کی طرف. اور کیوں یہ مؤنث کی ضمیر کیوں ہے؟ یہ وہ جمع دل مؤنث مکسر کی وجہ سے. ویری ویل ڈن. کیونکہ قلوب جمع مقصر ہے, بروکن پلورل ہے, نان ہیومن بروکن پلورل ہے, جمع مقصر غیر عاقل ہے, اس وجہ سے یہاں پہ جو ضمیر لائی گئی ہے وہ مؤنث کی ضمیر لائی گئی ہے. گڈ. اچھا, ایک چیز مجھے اب تھوڑی سی ہو گئی ہے کنفیوژن کہ پہلے آپ نے جو جملے بتائے تھے جن میں اس میں استفہام مبتدا بن رہا تھا, جی اور جی یہ جملہ جس میں اس میں استفہام خبر بن رہا ہے, ٹھیک ہے. ان میں ذرا فرق بتا رہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہا. اوکے. مثلاً اس میں تھا من جو تھا, یہ اس سے میرا ایک پچھلی سلائڈ تھی شاید, نہیں, ہاں جی. اوکے اوکے. اگین دیکھیے یہاں پہ آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ مبتدا کیا ہوتا ہے, جس سے بات شروع کی جا رہی ہوتی ہے یا جس کے متعلق کوئی انفارمیشن ہمیں چاہیے. ٹھیک ہو گیا. من نبیو کا میں ہمیں انفارمیشن کس کے متعلق چاہیے؟ جی نبی کے متعلق یا من کے متعلق؟ من کے متعلق. اوکے. تو جس کے متعلق ہمیں انفارمیشن چاہیے بیسیکلی وہ مبتدا ہے, اس کے متعلق کوئی نہ کوئی انفارمیشن ہوگی. ٹھیک ہے, تو وہ ہمارا مبتدا بن جائے گا. اب من فعل ھذا بآلہتنا, فعل کہتے ہیں صیغہ واحد مذکر غائب ہے, کس اس نے کیا ھذا یہ بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ. فعل ھذا بآلہتنا یہ اس کی خبر ہے. اب یہاں پہ یہ خبر کس کے متعلق, یہ انفارمیشن جو ہے فعل ھذا بآلہتنا یہ کس کے متعلق ہے, وہ کس کے متعلق پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ وہ من کے متعلق پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کس نے کیا تھا ہمارے معبودوں کے ساتھ. یہ بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے بتوں کو توڑا تھا تو جب وہ میلے سے واپس آئے تھے انہوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹے حالت میں دیکھا تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا. تو انفارمیشن جس کے متعلق چاہیے. اب دوسری صورت میں دیکھیں جب نکیر یہ خبر ہوتی ہے, خبر میں اسماء استفہامات. اب دیکھیے متا نصر اللہ, اب اس میں ہمیں کس کے متعلق ہمیں انفارمیشن مانگ رہے ہیں؟ انفارمیشن کیا ہے اور مطلب بات کس کے متعلق کی جا رہی ہے اور کیا انفارمیشن سیکھ کی جا رہی ہے؟ نصر اللہ, اللہ کی مدد. متا کب آئے گی؟ تو ہمارا جو یعنی کیا کہنا چاہیے, جو انفارمیشن ہمیں چاہیے وہ نصر اللہ سے متعلق ہے, اللہ کی مدد سے متعلق ہے. این حامد, ہمیں حامد سے متعلقہ انفارمیشن چاہیے. ٹھیک ہے, تو حامد سے متعلقہ انفارمیشن جو ہے, تو اب
کانٹیکسٹ بتائے گا کہ آپ کو اسماء استفہام وہی ہوں گے. کیا آپ کو اسماء استفہام ایز مبتدا بن رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کے متعلق انفارمیشن چاہیے، کیونکہ مبتدا